پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے درمیان ٹرانزیکشن دستاویزات پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں مکمل ہوا اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ عارف حبیب کنسورشیم قومی ایئر لائنز کو دوبارہ اس کے سنہری دور تک لے جائے گا جب پی آئی اے دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ایران نے ممکنہ جنگی صورتحال کے پیش نظر امریکہ کو مؤثر جواب دینے کے لیے اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق نئے تیار کردہ ڈرونز حملہ، جاسوسی، نگرانی اور الیکٹرانک وارفیئر کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور زمینی اور فضائی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میجر جنرل امیر حتیمی نے کہا ہے کہ تیز اور فیصلہ کن رد عمل ایران کی دفاعی حکمت عملی کا بنیادی جزو ہے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ٹرمپ کے بحری بیڑے سے متعلق بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جبکہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ منصفانہ شرائط پر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ سندھ حکومت نے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کسی سیاسی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور تحقیقات شفاف ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ آگ نادانستہ طور پر ایک 11 سالہ بچے سے لگی، کسی نے جان بوجھ کر آگ نہیں لگائی۔ سانحے میں غفلت ثابت ہونے پر سول ڈیفنس، واٹر بورڈ اور کے ایم سی کے افسران کو معطل کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ خاندانوں کو 1 کروڑ روپے فی کس امداد دی جا رہی ہے۔ پاکستان اور چین نے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ حکام نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تینوں ممالک کو دہشت گردی کے مشترکہ خدشات لاحق ہیں۔ حکام کے مطابق پاکستان اور چین کا افغانستان سے متعلق موقف یکساں ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد سرحد پار دہشت گرد سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان ججز میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر، جسٹس خالد اسحاق اور جسٹس ابر گل خان سمیت دیگر شامل ہیں۔ مزید برآں جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عدلیہ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور کیسز کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 مختلف فیصلوں کے خلاف اہم نظرثانی درخواستیں دائر کر دی ہیں، جن میں فوجداری قوانین کی تشریح پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل احمد رضا گیلانی کے ذریعے دائر کردہ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ جنسی زیادتی کو زنا بالرضا قرار دینے سے متاثرہ خاتون کی سماجی تذلیل ہوئی، جبکہ 16 افراد کے قاتل کی سزا کو ایک ساتھ شمار کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ حکومت نے عدالت سے استدعا کی کہ دہشت گردی کے زمرے میں آنے والے ان سنگین مقدمات کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے سزاؤں کی نوعیت اور ملزمان کی بریت کے فیصلوں پر دوبارہ غور کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن اسمبلی طاہا احمد خان نے کراچی میں پیش آنے والے سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کو لکھے گئے ایک باضابطہ خط میں درخواست کی ہے کہ آگ لگنے کے واقعے میں متاثر ہونے والے تاجروں کو ٹیکس ایئر 2026 کے لیے خصوصی چھوٹ اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ طاہا احمد خان کا موقف ہے کہ کراچی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا غیر معمولی حالات میں تاجروں کے ساتھ نرمی برتنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جاری ہے، جہاں تاریخ کا سب سے بڑا 21,200 روپے کا یکمشت اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 5,72,862 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $212 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑے ہیں۔ جنوری 2026 کے صرف ایک ماہ کے دوران سونے کے بھاؤ میں مجموعی طور پر 1,15,900 روپے کا غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، جس نے سرمایہ کاروں اور عوام کو حیران کر دیا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں یہ تیزی عالمی سطح پر ڈالر کی گراوٹ اور محفوظ سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی طلب کا نتیجہ ہے۔ صرف 2 دنوں میں سونے کی قیمت میں 42,000 روپے سے زائد بڑھ چکی ہے، جو پاکستان کے صرافہ مارکیٹ کی تاریخ میں ایک نیا اور پریشان کن ریکارڈ ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بانی اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے انسدادی دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر عدالت نے پروسیکیوشن کو کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی کے ذاتی معالجین ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو جیل تک رسائی دی جائے کیونکہ وہ ان کی میڈیکل ہسٹری سے واقف ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہیں اور گزشتہ ہفتے انہیں صرف آنکھوں کے معمولی معائنے کے لیے پمس ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں وہ 20 منٹ بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جامعہ کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ایک خصوصی فکری نشست میں شرکت کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو درپیش عصری چیلنجز بالخصوص سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے اور قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ اور طلباء نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور اسے پاک فوج اور تعلیمی اداروں کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔